الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي حبيب الله. اللہ جل وعلا کے فضل و کرم اور توفیق سے قصیدہ برداشی شعر خرقوتی اس کو ہم واضح کر رہے ہیں. اللہ جل وعلا ہمیں صحیح طور پر اس کی وضاحت کی توفیق عطا فرمائے, سننے اور عمل کرنے اور آگے پہنچانے والوں کو دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے. امام بصیری علیہ رحمۃ الرحمن نے کہا ام حبت الریح من تلقاء کاظمۃ او مد البرق فی الظلماء بنظام. تو آج او مدا و او مدا پہ جو ناظم نے کہا اور شاعر نے اس کی شرح کی ہے اس کی ہم وضاحت کریں گے. کہتے ہیں او مدا اما علی حقیقت ہی, یہ جو والواو فی او مدا, یہ او و او مدا میں جو واو ہے یا تو یہ حقیقت پر ہے, حقیقت پر ہے یعنی للجمع, تو واو حقیقت پر ہوتی ہے, واو جمع کے لیے ہوتی ہے. سمجھیں کہ جو بچے اور طلبہ پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ واو مطلق جمع کے لیے آتی ہے. تو شاعر کہتے ہیں یہ جو او مادہ میں واو ہے یا تو حقیقت پر ہے یعنی جمعی جمع کے لیے ہے. تو پھر مطلب کیا ہوگا, کہتے فیکون سبب البکا, تو پھر یہ بھی بکا کا سبب ہوگا. یعنی کوہ ایزم میں طریق رات میں جو بجلی چمکی ہے اور محبوب نے اس بجلی کو دیکھا ہے تو اس سے تڑپا ہے اور اس کی محبت بڑی ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے ہیں, تو یہ بھی پھر سبب ہوگا رونے کا. یا پھر کہتے ہیں اما تذکر الجیرانی و اما مجموع حبوب الریح و ایماد البرقی, یا کہتے ہیں کہ ہمسایوں کی یاد اور وہ سبب ہے یا ہمسایوں کی یاد, یا کہتے ہیں حبوب الریح ہواؤں کا چلنا اور بجلی کا چلنا, یہ اکٹھا ہی, یہ دونوں اکٹھے ہی محب کی محبت میں رونے کا سبب ہے, اس کی یاد میں رونے کا سبب ہے. یہ کہتے ہیں. اور یہاں جو وَأَوْمَدَ الْبَرْقُ فِي الظَّلَمَاءِ مِنْ اِضَامِ, اس کے حوالے سے آپ بات کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں اما بمانا او, پھر یہ یا تو کہتے ہیں یہ فاصلہ کے لیے ہے یعنی فیکون علی ھذا سبب البکا, اس پر یہ ہوگا کہ یہ بکا کا سبب ہے. یعنی یہ مجموع کے معنی میں نہیں, یہ جدا کرنے کے معنی ہیں, فاصلہ کے لیے ہے, تو پھر ہوگا اس پر سبب البکا, بکا کا سبب اما تذکر الجینان فقط, پھر فقط ہمسایوں کی یاد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہے ہیں اور فقط یہی سبب ہے, یہی سبب ہے. تو وہ اما حبوب الریح فقط, یا پھر کہتے ہیں فقط ہوا کا چلنا ہی سبب ہے. وہ اما ایماد البرقی فقط, یا پھر بجلی کا چمکنا ہی سبب ہے. تو پیچھے انہوں نے بات کی کہ اما بمانا او, یہ واو بمانا او فاصلہ یعنی کہ یہ جدا کرنے والی ہو, تو پھر معنی یہ ہوگا اس پر کہ بکا کا سبب فقط ہمسایوں کا کی یاد میں, یا فقط ہواؤں کا چلنا سبب ہوگا, یا فقط بجلی کا چمکنا سبب ہوگا. وہ بھی کہتے ہیں وَتَكُونُ نُقْطَةُ الْمَجَازِ أي تعبیر بالواو دون او للإشارة إلى أن الترديدات الثلاثة مانعة الخروج, أي سبب البكاء لا يخرج من هذه الأمور الثلاثة بل يجوز جمعها. ثم إن كل من حبت الريح أو وأومد البرق في تعبير المصدر معطوف على تذكر أي حبوب الريح. کہتے ہیں کہ یہاں جو شاعر نے واو کے ساتھ تعبیر کی ہے تو یہ مجاز کا نقطہ ہے,
مجاز کا نقطہ یعنی واو کے ساتھ ابھی کرنا نہ کہ او کے ساتھ، و او مدد، جیسے پیچھے کہا ام تو آگے او نہیں ذکر کیا بلکہ واو ذکر کیا، تو واو کے ساتھ ابھی کرنا یہ مجاز کے لیے نقطہ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اشارہ اس طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ تردیدات تین ہیں، تین تردیدات ہیں، وہ تینوں تردیدات مانند الخروب ہیں، یعنی رونے کا سبب ان تینوں اموروں میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہے، بلکہ جمیع ہی جائز ہے، جمع ہی جائز ہے، یعنی تینوں سے ہی جائز ہے، ان تینوں اموروں سے خالی نہیں۔ یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے، بلکہ کہتے ہیں یجوز جمعہ، ان کا اکٹھا ہونا ہی جائز ہے کہ تینوں وجہ ہو سکتی ہیں، یعنی ہم صاحب کی یاد بھی آئی، ہوا بھی کوئی ازم سے چلی اور کوئی مقام کاظمہ سے چلی اور کوئی ازم سے طریق رب بجلی چمکی، تو تینوں ہی سبب ہو سکتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ حبت الریح میں سے اور او عمدل برق میں سے ہر ایک مصدر کی تعبیر میں ہے، یعنی پیچھے تھا تذکر، تذکر تو مصدر ہے، اب اس مصدر پر جملے کا عطف کیسے ہوگا؟ تو کہتے ہیں یہ جو حبت الریح ہے او مدل برق ہے، یہ مصدر کی تعبیر میں معطوف ہوگا علی تذکرین، تذکر پر، کیا مطلب؟ ای حبوب الریح و ایماد البرقی، تو اس کا عطف اب تذکر پر ہو جائے گا، حبوب الریح و ایماد البرقی، و اومد ماد من الایماد، کہتے ہیں یہ جو او مادہ ہے یہ ایماد سے ماضی کا صیغہ ہے، اور وہ اللمعان و ظہور، جس کا مطلب چمکنا ہے، ظاہر ہونا ہے، والبرق بالرفع فاعل، اور یہاں جو برق ہے یہ رفع کے ساتھ یہ او مادہ کا فاعل ہے، فاعل او مادہ، وفی الظلمہ، اور فی الظلمہ میں فی کا متعلق ہونا ہے، کہتے ہیں متعلق بی او مادہ، اور فی الظلمہ میں او مادہ کے ساتھ فی متعلق ہے اور او مادہ اس کا متعلق ہے، والظلماء صفت موصوفها محذوف، اور ظلمہ صفت ہے موصوف و محذوفت محذوف، اور اس کا موصوف محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ اجل لیلۃ الظلماء، لیلہ موصوف ہے اور ظلمہ اس کی صفت ہے اور لیلہ یہاں محذوف ہے، وہی مؤنث اظلم، اور یہ اظلم کی مؤنث ہے، ولمعان البرق فی اللیلۃ الظلماء، اور بجلی کا چمکنا طریق رات میں، مد اما علی حقیقتی، یا اپنی حقیقت پر ہے، کیوں؟ لأنه اذا لمع البرق في جانب المعشوق بنور ذلك الجانب ويورث دهشة للعاشق، کہتے اس لیے کہ جب بجلی معشوق کے طرف میں چمکے تو وہ اس جانب کو روشن کر دیتی ہے، جب بجلی معشوق کی جانب میں جب چمکے گی اور چمکتی ہے تو پھر اس جانب کو روشن کر دیتی ہے، محبوب کی جانب کو روشن کر دیتی ہے، اور عاشق کے لیے دہشت کو پیدا کر دیتی ہے، یا کہتے ہیں اب المراد من لیلۃ الظلماء، یا پھر لیلۃ الظلماء طریق رات سے مراد بدایت العشق، عشق کی ابتدا ہے، عشق کی ابتدا کے ساتھ ہے، اور اس کا اول مجاز ہے، و استعارۃ، اور استعارہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان صدق الحبیب وحالی کلاہما کاللیالی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم باقی اس کی شرح پھر کریں گے۔ اللہ بس دعا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔